جی مولانا عطار احمد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس ایشو پر بولنے کے لیے بھی ہمارے گلے پھٹ گئے ہیں پہلے سے. جی آپ حضرات نے اتنی مہربانی کر دی ہے کہ میں حیران ہوں. آپ کو آج ہمارے لیے وہ قانون بھی یاد آ گیا کہ پہلے آپ کو آفس میں آنا چاہیے تھا. جس طرح محترم جناب سراج الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے قرارداد یا تحریک التوا جمع کرائی ہے، عثمان کاکڑ صاحب نے جمع کرائی ہے، میں نے کرائی ہے، تو ان تحریک التوا جمع کرانے کے بعد بھی ہم سے یہاں آپ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب میں کویسچن نہیں کر رہا. دیکھیں وہ جو انہوں نے جمع کرائی ہے نا وہ بالکل صحیح جمع کرائی ہے، مگر جب آپ ہاؤس سسپینشن چاہتے ہیں وہ جمع کرائی ہے تاکہ وہ ایجنڈا پہ آئے، اور ایجنڈا پہ صرف ایک ہی آ سکتی ہے ان ون سیشن. سر دیکھیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں اور ہاؤس یہ چاہتا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں ہاؤس کے لیے نا، میرا پرسنل انٹرسٹ تو ہے نہیں. تو اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، اگر پتہ نہیں ہوگی اور یہاں ایجنڈا کے دوران یہ چیز آئے گی تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہاں پر ابھی مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا منڈے کے دن یہاں ایک اور ایشو اٹھا تھا جو ہمارے جزیروں کا ایشو تھا. اس کے لیے بھی انہوں نے یہاں آنے کے بعد کوئی وہاں درخواست جمع نہیں کرائی گئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد پورے یہاں کے اس کو ایجنڈے کو سسپینڈ کر کے اس پر بات کرنے کی اجازت تھی. اور یہ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی ایجنڈا چل کے بیچ میں پھر وہ ڈیسیشن ہوا تھا. جی سر، تو گزارش یہ ہے کہ اگر اتنا اہم واقعہ ہے اور آپ کو تمام واقعات کے ساتھ ساتھ اس واقعے کا بھی علم ہو چکا تھا کہ یقیناً پشاور میں اتنا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور پھر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے اس طرح کے، کیونکہ کالج کے بچے ہوں، آرمی پبلک سکول کے بچے ہوں، کسی یونیورسٹی کے بچے ہوں، کسی بھی پاکستانی کے بچے ہوں، وہ ہمارے بچے ہیں. ہمیں رونا تب آتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جب ہم جا کر روتے ہیں. آرمی پبلک سکول میں واقعہ ہوا، ہم گئے وہاں روئے. وہاں یونیورسٹی میں واقعہ ہوا مردان میں، ہم گئے وہاں روئے. دوسرے جگہوں پر واقعات ہوتے ہیں، ہم جا کر روتے ہیں. لیکن یہاں ایک مدرسے کا واقعہ ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہے. رونا اس پر آ رہا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ رونے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں مدرسے کے بچوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ کیا مدرسے کے طالب علموں میں خون نہیں بہتا، پانی بہ رہا ہے اس میں؟ آخر یہ احساس کب ہوگا؟ ہمیں تو درس دیا جاتا ہے کہ جی کمیونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. میں آج یہاں کس کے سامنے رہوں کہ میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں آپ خاموش ہو جائے، آپ خاموش ہو جائے. میں تو ان سے بھی گلہ کرنے کا روادار نہیں ہوں، اور جن کا دفاع یہ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کی حکومت بھی نہیں ہے. حکومت جن کی ہے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے آپ کو دینی مدرسے کے طالب علم ملے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے آپ کو عام پاکستانی ملا ہے؟ ہم نے تو یہاں آن دا فلور کہا تھا کہ اپوزیشن اس وقت سر ہتھیلوں پر نکلی ہے، آئے نہ ہمیں گرفتار کریں، آئے ہمارے خلاف کارروائی کریں. خوف کس چیز کا ہے آپ کو؟ اور پھر روکنے کا طریقہ یہ ہے، کیا اس کو سیاست کہتے ہیں؟ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ادارے ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے. لیکن اگر پلکوں کا بال آنکھ کے اندر گر جائے، آج تو تمام پلکیں آنکھوں میں آئی ہوئی ہیں، ہمیں پلکوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جرنیل اگر سیاست نہیں کرتے، اور اگر سیاست کرتے اور ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں آپ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں. ابھی یہاں ذکر ہوا آرمی پبلک سکول کے واقعے میں باجوہ صاحب خود گئے تھے، پرائم منسٹر خود گیا تھا. لیکن یہاں ایک مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہاں یا سراج الحق جائے گا یا عطاء الرحمان جائے گا.
کیوں آخر کیوں ان کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آج مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی، دینی مذہبی لوگوں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی۔ ہم جمہوریت کے حامی مولوی ہیں، ہم نے روکا ہے ان نوجوانوں کو کہ مت جاؤ پہاڑوں پر، مت جاؤ مورچوں میں۔ ہمارے ہاتھ تھک گئے ہیں ان کو روکتے روکتے، ہماری زبانیں تھک گئی ہیں ان کو روکتے روکتے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ کا رویہ یہ ہوگا، لیکن یہاں مقتدر اداروں کا رویہ یہ ہوگا، تو آخر آپ بتلائیں ہم کب تک یہ کردار ادا کرتے رہیں گے؟ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ ہم کدھر جائیں؟ کس کے ہاتھ پر، کس کی آستین پر اپنا لہو ڈھونڈیں؟ کس کو کہیں کہ آپ ہمارے دشمن ہیں؟ یہاں شبلی فراز صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو انڈیا والے ہیں، یہ پی ڈی ایم والے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو اپنے اپوزیشن کا دور یاد نہیں آتا؟ آپ کو اپنے دھرنے یاد نہیں آتے؟ آپ نے چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ یہاں نہیں رکوایا اپنے اس سے؟ اس وقت آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں تھی، آج آپ کو یاد آ گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے آپ جتنی آنکھیں چھپائیں، جتنا ہمارے یہ لوگ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہے۔ اور اگر ہے تو پھر اعتراض برداشت کرنا ہوگا، پھر ماننا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں فوجی ادارے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ آخر ہم کدھر جائیں؟ کب تک آنکھیں بند کریں؟ کب تک خاموش رہیں؟ کب تک یہ کہیں کہ یہ واقع ملک دشمنی پر مبنی ہے؟ کب تک آپ انڈیا پر، کب تک آپ ایران پر، کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ آخر ہم کس کے سامنے روئیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میرا اپنے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ روڈ پر نکلنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ رونے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی تجہیز و تدفین میں شامل ہوتا ہوں، لیکن نہ میری تجہیز و تدفین میں کوئی شامل ہوتا ہے، نہ میرے ساتھ رونے والا کوئی ہے۔ آخر آپ بتائیں ہمیں کہ ہم کدھر جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو اپنا دکڑا سنائیں؟ لہذا میں آج یہاں پر ہاؤس میں آپ کے رویے سے بھی نالاں ہوں، یہاں کے اپوزیشن کے رویے سے بھی نالاں ہوں، اور ان لوگوں تو میں اس لیے وہ نہیں کرتا کہ ان بیچاروں کی حکومت ہے ہی نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ حکومت چلائی کیسی جاتی ہے یا چلتی کیسی ہے۔ یہ صرف جھنڈے لگانے کے عادی ہیں، بس یہ اپنے مراعات کے عادی بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی ملک، کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی عوام عزیز نہیں ہے، ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اس چیز سے سروکار ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کیسے ہوگی، ایف ای ٹی ایف کو کیسے پاس، بل کیسے پاس کیے جائیں گے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اور پھر وہ ایوان جس کو ہم کنفیڈریشن کہتے ہیں، جس کو ہم ایوان بالا کہتے ہیں، یہاں پر بھی ان لوگوں کا رویہ یہ ہوگا۔ تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس ایوان کو ایوان سمجھیں، اس کو قوم کی آواز کی جگہ سمجھیں، یہاں ہم لوگوں کو بھی بولنے کی اجازت دیں۔ اتنی مدت کے بعد اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر آج یہ واقعہ اس مدرسے پر نہ ہوتا، کسی فوجی کیمپ میں ہوتا، کسی آرمی پبلک سکول میں ہوتا، تو پھر بھی آپ ہم سے پوچھتے کہ رولز کو سسپینڈ کروں یا نہ کروں؟ پھر بھی آپ ہمیں کہتے کہ ہم اس طرح کریں یا نہ کریں؟ ہمارے آنے سے پہلے
آپ نے رولز بھی سسپینڈ کر دینے تھے, آپ نے اس پر بحث بھی کرا لینی تھی, آپ کو احساس بھی ہوتا, لیکن آج غریب مدرسے کا طالب علم مرا ہے, صاحب بالکل یہ وہ شہید ہوا ہے, نہیں تو اس کو غلط ہے, لہذا کسی کو احساس نہیں ہے. میں نے اس پہ ڈیبیٹ کرانی تھی, بس دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈسٹرپشن ہو, میں بالکل اس پہ ڈیبیٹ کرانا تھا. تو اگر آپ نے ڈیبیٹ کرانی تھی, اس ایشو کو اہم سمجھنا چاہیے تھا. جب صبح یہاں مشتاق صاحب نے بات کی اور دعا کے بعد آپ نے کہا کہ اس کوسچن آور کے بعد میں آپ کو بات کرنے دوں گا, پھر اس کے بعد آپ اس کو ایجنڈے کو کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا اس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا؟ کیا ہماری روایات نہیں ہے؟ کیا پچھلے سوموار کو یہ اس طرح سسپینڈ نہیں کیے گئے جزیروں کے لیے؟ اور اگر اس پر بحث ہو سکتی ہے تو ان معصوم بچوں کے خون کو کیوں رائے گاہ دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے, ہم اس مدرسے کے واقعے کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, بالکل نہیں جانے دیں گے. ہم پوچھیں گے, صاحب اقتدار سے بھی پوچھیں گے, کچھ آپ سے اور ان ذمہ داروں سے پوچھیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی اس مدرسے پر کوئی سیکورٹی والا نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آج بھی مسجدیں اسی طرح پڑی ہیں. یعنی انتظار ہے کہ کل پھر پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے پھر کوئی سازش کی جائے گی, پھر پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے کوئی دھماکہ کیا جائے گا. خاطر جمع رکھو کہ جو اعلان پی ڈی ایم نے کیا ہے اس کے مطابق پشاور میں وہ اجتماع ہوگا, ہر صورت میں ہوگا. آپ نے جو کرنا ہے کر لو, ہم اپنی جانی ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں, جو مرضی ہے کر لو, لیکن یاد رکھو کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک وقت تھا کہ ادھر یہ پارٹیاں ادھر تھی, آج یہ پارٹیاں ادھر ہیں, کل یہ ادھر ہوں گی. یہ مت جانے کہ ان کی حکومت ہے, ان کی کوئی حکومت نہیں ہے. لیکن میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی حکومت نہیں رہنی, ہمیشہ آپ کا اقتدار نہیں رہنا. آپ نے بھی اس قوم کو جواب دہ ہونا ہے. یا تو سیاست سے کنارہ کش ہو جاؤ, جاؤ اپنے بارڈر کو سنبھالو, اور اگر سیاست کرنی ہے پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس جامعہ کے طلباء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان حالات سے قوم کو نکال سکیں. تھینک یو مولانا.